خلق الانسان وعلمہ البیان الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ واجمعین وعلی عباد اللہ الصالحین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل من علیہ فان صدق اللہ المولانا العظیم قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وعطرتہ بعدد کل معلوم لک۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے عافیت کا ایک دروازہ کھول دیتا ہے۔ اگر آپ جوان محسوس نہ کریں تو سامنے آ جائیں، آگے آ جائیں۔ جزاک اللہ خان صاحب، آپ بھی تشریف لائیں، میں آپ کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں۔ جزاک اللہ، بہت شکریہ۔ یہاں پر سامنے آ کر بیٹھے، کرسی لے آؤ خان جی کے لیے۔ کیا حال ہے جی؟ ٹھیک، کرسی سے بتا آپ۔ میں پھر پڑھنا چاہتا ہوں کہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن وہی شخص میرے سب سے زیادہ قریب ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر سب سے زیادہ درود بھیجا ہوگا۔ اب جس کو میری آواز آ رہی ہے محبت کے ساتھ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بلند بارگاہ میں بلند آواز کے ساتھ مل کر درود و سلام کا نذرانہ پیش کر لے، پڑھ لے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وسلم علیک یا سیدی یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نبی اللہ مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق كلهم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم وكل خم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر اور شفا من الدیم یا اکرم الخلق مالی من علوذ به سواک عند حلول الحادث العمم مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق كلهم۔ بعد از حمد و صلات قابل صد احترام سامعین کرام، میرے آقا کے عظیم ثناء اور آج کی محفل کے میزبان محترم جناب ممریز خان صاحب، بابر حسین صاحب اور جنید خان صاحب اور آپ کے دیگر رفقا، اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و احسان کہ جس کی توفیق سے آج ایک مرتبہ پھر ہم سب یہاں پر جمع ہیں فقط اللہ کا ذکر کرنے اور اس کے پیارے حبیب کا ذکر کرنے اور ان کے صالحین کا ذکر کرنے کے لیے جمع ہے۔ دعا فرمائیں کہ پروردگار عالم آج کے دن یہاں پر ہم سب کا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمانا، ہمارا پڑھنا آپ سب کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرمانا۔ اور سامعین محترم، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ آج کی خوبصورت محفل ناز کے سماعت بسلسلہ اصالہ ثواب شریف محترم جناب ممریز خان صاحب، بابر حسین صاحب اور جنید حسین صاحب کے والد گرامی محترم جناب برکت حسین صاحب مرحوم کے اصالہ ثواب کے لیے سجائی گئی ہے۔ دعا فرمائے پروردگار عالم آج کی محفل کے ذکر کے صدقے میں برکت حسین صاحب کے درجات میں بلندی نصیب فرمانا، جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام نصیب فرمانا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمانا، ان کی قبر پر اپنی رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرمانا، اس دکھ پر اہل خانہ کو صبر پر اجر عطا فرمانا اور ہم سب کو اپنی بارگاہ سے اجر عظیم عطا فرمانا۔ آئیے سامعین محترم، اس بابرکت محفل کا باقاعدہ آغاز اللہ تعالیٰ کی بابرکت کلام سے کرتے ہیں۔ بصد احترام درخواست گزار ہوں محترم جناب حافظ احمد نقشبندی صاحب، آپ تشریف لائیں، آپ آئیں قرآن پاک سنائیں۔ حافظ احمد نقشبندی صاحب آپ تشریف لائیں اور آیت الرحمن سے ہم سب کے قلوب و ذہن کو منور فرمائیں۔ السلام علیکم تعالی وبرکاتہ۔ ایک دفعہ عقیدت اور محبت کے ساتھ السلام کا نذرانہ پیش کیجیے، پھر تلاوت کا آغاز کرتے ہیں۔ پڑھ لیجیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. ما غرك بربك الكريم. الذي خلقك فسواك فعدلك. في أي صورة ما شاء ركبك. كلا بل تكذبون بالدين. وإن عليكم لحافظين كراما يعلمون ما تفعلون. يا الذي خلقك فسواك فعدلك. في أي صورة ما شاء. في أي صورة
كلا بل تكذبون بالدين لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم. माशाअल्लाह, एक मरतबा सारे कहते हैं सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। खूबसूरत सोतो लहन के साथ कुरान पाक की तिलावत से हम सब के कुलूब व ज़ान को मुनव्वर फरमा रहे थे मुहतरम जनाब हाफिज अहमद नक्शबंदी साहब। अल्लाह ताला इनका पढ़ना कबूल फरमाए, हम सब का सुनना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। हसन रदा हैदरी साहब, फिजान भाई, उस्मान चिश्ती साहब, सईद कुरैशी साहब और दीगर मेहमान तशरीफ लाए। मैं आप सबको मेज़बानों की जानिब से खुशामदीद कहता हूँ। अल्लाह ताला सबका आना कबूल फरमाए। सामीन मोहतरम, नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत का दिन होगा, कुरान पढ़ने वाला आएगा, उसे हुक्म दिया जाएगा कि जिस तरह तो दुनिया में तरतील के साथ ठहर ठहर कर मेरे कुरान को पढ़ा करता था, यहाँ पर भी कुरान पाक की तिलावत करता जा और जन्नत की सीढ़ियों पर चढ़ता जा। और जहाँ पर तेरी तिलावत का इख्तिताम होगा वही तेरा मुकाम होगा। अल्लाह ताला हम सबको सही मानों में कुरान पाक पढ़ने की और इस पर अमल पेरा होने की तौफीक अता फरमाए। सामिन मोहतरम, इसाले सवाब शरीफ की महफिल है और इसाले सवाब शरीफ की जो ऐसी महफिल होती हैं उनके दो मकसद होते हैं। पहला मकसद जाने वाले के लिए दुआए मग़फ़िरत करना और दूसरा मकसद हम जितने यहाँ पर आए हैं यहाँ से दर से इबरत हासिल करके जाएं, यहाँ से कुछ सीख कर जाएं। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया कि हर नफ्स ने मौत का जायका चखना है, हर शय ने फना हो जाना है, हर किसी ने अपनी अपनी बारी पर इस दुनिया फानी को छोड़कर चले जाना है। तो इंसान को नाज किस बात का है? मेरे पीर साहब फरमाते हैं कि इस दौर में कौन है ऐसा जो कह सके कि मैंने इतनी नमाजें अदा कर दी है, मुझे अपनी नमाजों पर बहुत फख्र है, मैंने इतनी ज़कात अदा कर दी है, मुझे अपनी ज़कात देने पर बहुत नाज है, मैंने इतने हज अदा कर दिए हैं, मुझे अपने हज अदा करने पर बहुत फख्र है। अपनी इबादतों पर, अपनी रियाजतों पर किसी को नाज नहीं। मेरे पीर साहब फरमाते हैं कि क़यामत का दिन होगा, नफ्सा नफ्सी का आलम होगा, जब तक मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफात ना होगी किसी की नजात ना होगी। इस बात पर सब दोस्त आमीन जरूर कहना कि परवरदिगार आलम क़यामत के दिन हम सबको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत नसीब फरमाना। और सामिन मोहतरम, बस 1 मिनट में लगाऊंगा इस असबाब के मुताबिक और फिर नार की तरफ चले जाते हैं। अहले तसव्वुफ फरमाते हैं जिस तरह हर इंसान की जिंदगी बराबर नहीं है, इसी तरह हर इंसान की मौत भी बराबर नहीं है। और हम ने तो आला रख लिया है कि जो इस्लामाबाद में रहते हैं वो बड़ा अमीर है, जो गरीबाबाद में रहते हैं वो बड़ा गरीब है, बस हमारा यही है। और जबकि मेरे नबी फरमाते हैं ना किसी गोरे को, ना किसी काले पर, ना किसी अरबी को, ना किसी अजमी पर कोई फोकियत हासिल नहीं। अगर फोकियत हासिल है तो तकवी की बुनियाद पर। जरा कह दो ना सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अपनी मर्जी से कहा करें सुभान अल्लाह। मेरे नबी फरमाते हैं कि 2 ही कलमे हैं, जुबान पे बहुत हल्के हैं, वजन में बहुत भारे हैं और अल्लाह को बहुत
جا رہے ہیں وہ کون سے ہیں؟ وہ یہی ہیں سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اب جس کو پتہ ہے کہ میں نے سچ کہا ہے، جوان ہے، نبی کا غلام ہے، ایک مرتبہ سینے کا زور لگا کر کہتے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب سنیں، اہل تصوف فرماتے ہیں کہ موت کی 3 اقسام ہیں، موت 3 قسموں کی ہے۔ پہلی قسم موت انسان کو پکڑتی ہے، دوسری قسم موت انسان کو آتی ہے، اور تیسری قسم موت انسان کو پاتی ہے۔ ذرا کہتے ہیں نا سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پکڑتی ان لوگوں کو ہے جو مشرکین ہیں، جو اللہ کی وحدانیت کا انکار کرتے ہیں، ہمارے آقا دو جہاں کو نہیں مانتے، ان لوگوں کو موت پکڑتی ہے۔ جو ہم جیسے گناہگار لوگ ہیں ہمیں موت آتی ہے، اور جنہوں نے اس دنیا میں رہ کر اپنے اللہ کو اور اپنے پیارے حبیب کو راضی کیا ہوتا ہے ان کو موت پاتی ہے۔ ذرا کہہ دو سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ حسن عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے سامعین محترم، نعت خوانی کے سلسلے کا آغاز کرتے ہیں، کیونکہ کثیر تعداد میں سرخوان احباب تشریف فرما ہے۔ ہم نے انشاءاللہ جو اختتامی وقت ہمارے پاس ہے، انشاءاللہ اسی وقت پر رہتے ہوئے ہم نے دعا کی طرف بھی پڑھ جانا ہے، حکم کی تعمیل کرتے ہوئے بس احترام درخواست گزار ہوں میرے آقا کے عظیم سرخواں محترم جناب محمد فیضان کاکڑی صاحب، آپ تشریف لائے اور بارگاہ صلوات میں آپ نے گلہ عقیدت پیش فرمانے کی سعادت حاصل فرمائے۔ محبت سے پڑھ لیجیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ گلزار مدینہ صلی اللہ رحمت کی گھٹا سبحان اللہ۔ گلزار مدینہ صلی اللہ رحمت کی گھٹا سبحان اللہ۔ پر نور فضا ماشاءاللہ، پر کیف ہوا سبحان اللہ۔ گلزار مدینہ صلی اللہ رحمت کی گھٹا سبحان اللہ۔ اس زلف منبر کو چھو مہکاتی ہوئی اتراتی ہوئی مہکاتی ہوئی اتراتی ہوئی مہکاتی ہوئی اتراتی ہوئی لائی ہے پیام تازہ کوئی آئی ہے صبا سبحان اللہ۔ لائی ہے پیام تازہ کوئی آئی ہے صبا سبحان اللہ۔ وہ شمس جمال ہوش ربا
وشمس جمال ہوش ربا زلف واللیل اذا یغشا زلف واللیل اذا یغشا القا بسیادت قرآن میں یاسین تہا سبحان اللہ القا بسیادت قرآن میں یاسین تہا سبحان اللہ جب بحر شفاعت محشر میں سرکار کا شور عام ہوا جب بحر شفاعت محشر میں سرکار کا شور عام ہوا سرکار کا شور عام ہوا ایک لہر خوشی کی دوڑ گئی امت نے کہا سبحان اللہ ایک لہر خوشی کی دوڑ گئی امت نے کہا سبحان اللہ اور کہنے کو تو نعتیں سب نے کہی یہ نعت نصیر وفا کی ہے کہنے کو تو نعتیں سب نے کہی یہ نعت نصیر وفا کی ہے یہ نعت نصیر وفا کی ہے کتھ میرے علی کتھ تیری ثنا کیا خوب کہا سبحان اللہ کتھ میرے علی کتھ تیری ثنا کیا خوب کہا سبحان اللہ گلزار مدینہ صلی اللہ رحمت کی گھٹا سبحان اللہ ماشاءاللہ خوبصورت کلام خوبصورت ہستی کی بارگاہ میں پیش فرما رہے تھے محترم جناب محمد فیضان قادری صاحب اللہ تعالیٰ ان کا پڑھنا قبول فرمائے ہم سب کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے سامعین محترم میرے ساتھ مل کر ایک میرے نبی کا نعرہ لگا دیں اور میں اگلے مہمان کو بلا دیتا ہوں اور اب کا نعرہ ہے کہ سب رسولوں سے اعلیٰ جو بول سکتا ہے اگر جوان ہے تو ہاتھ اٹھا کر کہتے ہمارا نبی سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی بھائی دوستو میرے نبی سے کبھی بے وفائی مت کرنا دیکھو میرے نبی اتنے عظیم ہستی کہ وہ نبی ہو کر ہم امتی ہم گناہگاروں کو نہیں بھولتے ہم تو اپنے کاموں میں مشغول ہوتے ہیں کبھی کہاں پر ہوتے ہیں کبھی کہاں پر ہوتے ہیں کبھی کبھی بھول بھی جاتے ہیں لیکن وہ اتنی عظیم ہستی وہ ہمیں پھر بھی نہیں بھولتے میرے نبی سے کبھی بے وفائی مت کرنا ہمیشہ ہم کنار ہو جاؤ گے
देखो दुनिया में आए तो उम्मती उम्मती, अर्श पे जाए तो उम्मती उम्मती, दुनिया से पर्दा फरमाए तो उम्मती उम्मती, तू जब कब्र में जाए तेरे सब रिश्तेदार, दोस्त, यार, माँ बाप, हर यार छोड़कर चला जाए, वहां पर भी आकर पुकारे उम्मती उम्मती। कयामत का दिन होगा, हर कोई पुकारेगा नफसी नफसी, हर किसी को पड़ी होगी अपनी अपनी, और वहां पर भी मेरा नबी पुकारेगा उम्मती उम्मती। उम्मती की बारी है, जरा जवान जवान ऐसे हाथ उठा के लहरा कर मेरे साथ मिलकर कहना हमारा नबी। और मैं हमेशा एक बात कहा करता हूँ कि जो यहाँ कहेगा तो कयामत में भी वो यही कहेगा कि सब रसूलों से आला हमारा नबी। वाह भाई वाह, सफेद बाल वाले आजम खान साहब और बाकी हजरत हाथ उठाते हैं, जिससे मैं कहना चाहता हूँ वो अभी तक खामोश है। परवरदिगार आलम जो आज यहाँ पर बैठकर मेरे नबी का जिक्र करे, मेरे नबी के जिक्र करे, अपनी जबान को चलाए, अपने हाथ को उठाए, तो उसको अपने हबीब के सदके में जिस्म की ताकत नसीब फरमाना, ईमान की कुव्वत नसीब फरमाना, बीमार है तो शिफाए कामिला नसीब फरमाना, जवान हो नबी के गुलाम हो मेरे साथ मैदान में आना, ऐसे हाथ उठाना, फिर कहना हमारा नबी। मुझे देखना सब रसूलों से आला। वाह भाई वाह, एक मतलब फिर कहना मेरे साथ, बड़े मजे की बात है। मेरे पीर से फरमाते हैं अल्लाह अल्लाह वो उम्मी वो उस्ताद कुल, मच गया जिसकी बेइज्जत पे मक्के में गुल, रहबरे इंसो जामो ताइस बोल, खल्क से औलिया औलिया से रसूल। आपकी बारी, हाथ उठाकर कहना खल्क से औलिया औलिया से रसूल, और रसूलों से आला हमारा। जिसने आज यहाँ पर बैठकर मेरे नबी के लिए अपनी जबान को चलाया है, अपने जिस्म को हिलाया है, परवरदिगार आलम उन सबको अपनी बारगाह से अजर अजीम अता फरमाना। आइए सामिन मोहतरम अगले सदा खान की तो पढ़ते हैं बुलबुल चमनिस्तान रिसालत झंडा चीची में अल्लाह तबारक व तआला ने वक्त हाजिर में नबी की नात के सदके में बड़ी तौकीर और इज्जत के साथ नवादा। मेरी मुराद मोहतरम जनाब मोहम्मद सईद कुरैशी साहब आप तशरीफ लाते हैं और बारगाह ज़लत बाब में गुलाह अकीदत पेश फरमाने की साथ। आले नबी का शरीक होता है तो लाख बिगड़ा हुआ काम ठीक होता है। और दरूद आले मोहम्मद की ये फजीलत है कि ला शरीक में शरीक होता है। पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा बुलंद पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह हो ला इलाहा। अव्वल व आखिर है अल्लाह, ज़ाहिर बातिन है हाफिज़ो नासिर है अल्लाह। पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह सोना ला इलाहा इल्लल्लाह हो ला इलाहा कब्र ते जी घबरावेगा, उथे कोई नान बचावेगा। कब्र ते जी ओ घबरावेगा,
اٹھے کوئی نال بچاوے گا اٹھے کملی والا آوے گا پڑھیے لا الہ الا اللہ لا اور جہاں پہ نقش قدم حضور کے وہاں پہ علی اور جہاں حسین وہاں لا الہ الا اللہ لا پڑھیے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھیے درود صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ نبی کا لب پر جو ذکر بے مثال آیا کمال آیا نبی کا لب پر جو ذکر بے مثال کمال آیا جو گجرے طیبہ میں یاد بر کر خیال آیا کمال آیا پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ اور نبی تو صاحب ہزاروں آئے سب نے اعلیٰ رتبے پائے مگر جو آخر میں آمنہ کا بولا لایا کمال آیا نبی کا لب پر جو ذکر غیب مثال آیا کمال آیا خوبصورت حاضری پیش فرما رہے تھے محترم جناب محمد سید قریشی صاحب اللہ تعالیٰ ان کا پڑھنا قبول فرمائے ہم سب کو سننا قبول فرمائے تھوڑا آگے ہو کر بیٹھ جائیں کیونکہ مجھے بار بار پیچھے سے اشارہ کرتے ہیں کیونکہ جگہ فل ہو گئی ہے آگے آگے آ جائے اس کو جگہ مل جائے آگے آ جائے اور خان صاحب تشریف لائے آپ آگے آ جائیں شیخ احتشام بھائی بھی آئے اور دیگر مہمان تشریف لائے ذیشان بھائی احمد بھائی اور آنے والے تمام معزز مہمانوں کو میں اپنی جانب سے اور میزبانوں کی جانب سے خوش آمدید کہتا ہوں اللہ تعالیٰ سب کا آنا قبول فرمائے سامعین محترم آئے آپ کو بس 2 منٹ میں میں نے ایک کلام سنانا ہے اور عثمان چشتی صاحب جو تلکنگ سے تشریف لائے ہیں ان کو صدا دینی ہے اور بڑے مزے کی بات ہے کہ مکھ بھی حضور دا تے تھام بھی حضور دی رکھ بھی حضور دا تے چھام بھی حضور دی چند بھی حضور دا تے تارے بھی حضور دے چنگے بھی حضور دے تے ماڑے بھی حضور دے
جو چنگا ہے، جو سمجھتا ہے کہ میں بخشا ہوا ہوں، وہ نہ بولے۔ جو میری طرح گناہگار ہے، ماڑا ہے، جوان ہے، نبی کا غلام ہے، ایک مرتبہ خوش ہو کر ہاتھ اٹھا کر کہہ دے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سنیں کہ مکھ بھی حضور دت تھامی حضور دی، رکھ بھی حضور دت چھامی حضور دی، چن بھی حضور دت تارے بھی حضور دے، چنگے بھی حضور دے، ماڑے بھی حضور دے، پیار بھی حضور دت، ڈر بھی حضور دا، گر بھی حضور دت، در بھی حضور دا، نام بھی حضور دت، نور بھی حضور دا، عرش بھی حضور دت، طور بھی حضور دا، مکہ بھی حضور دا، مدینہ بھی حضور دا، خوشبو پسینہ بھی حضور دا، روزہ بھی حضور دا، مینار بھی حضور دا، جاری بھی حضور دی تے یار بھی حضور دے، پنج بھی حضور دے تے چار بھی حضور دے، آل بھی حضور دی تے یار بھی حضور دے، ابو بکر بھی حضور دا تے عمر بھی حضور دا، عثمان بھی حضور دا تے حیدر بھی حضور دا، جگ بھی حضور دے، کونین بھی حضور دے، زہرا بھی حضور دی تے سنین بھی حضور دے، زبان بھی حضور دی تے شان بھی حضور دی، دل بھی حضور دا تے جان بھی حضور دی۔ ایک کو کم کرتے ہیں اور یہی عقیدہ ہے کہ پنج بھی حضور دے تے چار بھی حضور دے، آل بھی حضور دی تے یار بھی حضور دے۔ آل حضرت علیہ الرحمن نے بڑے مزے کی بات کہہ دی اور میرے نبی کی دو احادیث کا مجموعہ ایک شعر کے اندر بند کر دیا، اور کیا خوب کہا کہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی۔ میرے نبی فرماتے ہیں کہ میری آل کشتی نوح کی مانند ہے اور میرے اصحاب تاروں کی مانند ہے، جس کی بھی پیروی کرو گے ہم کنار ہو جاؤ گے۔ ذرا کہہ دو سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پنج بھی حضور دے تے چار بھی حضور دے، آل بھی حضور دی تے یار بھی حضور دے۔ نعرہ میں لگاؤں یا آپ میں سے کوئی بندہ نعرہ لگائے گا؟ اللہ اکبر، ہاتھ اٹھا کے جواب دیجئے گا، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا علی۔ میرے ساتھ ایک نعرہ لگا دیں، اور نعرہ ختم نبوت کا ہے، اور یہ نہ سوچنا کہ میں کوئی سیاسی نعرہ لگانے لگا ہوں، یہ ہر مومن کا نعرہ ہے، ہر ایمان والے کا نعرہ ہے۔ میرے نبی فرماتے ہیں انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی اور نبی نہیں ہے۔ تم آخری امت ہو، تمہارے بعد کسی اور امت نے نہیں آنا، اگر آئے گی تو قیامت آئے گی، یہ ہمارا ایمان ہے۔ میں آپ سے نہیں پوچھتا کہ کون کون میرے آقا دو جہاں کو آخری نبی مانتا ہے۔ الحمدللہ بابر بھائی کے گھر میں جتنے آئے ہیں میرے نبی کو آخری نبی ماننے والے ہیں۔ ایک مرتبہ زبان سے اقرار کر کے ہاتھ اٹھا کے اس پاک دربار میں سب دوست اپنی حاضری پیش کر دیں۔ میرے ساتھ بولو گے، ردم میں بولو گے، ایک نہیں دو نہیں تین مرتبہ، جو بولے گا ذرا ایک مرتبہ ہاتھ اٹھا کر کہہ دے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب جس نے ہاتھ اٹھایا ہے وعدہ کیا ہے میرے ساتھ، بابر بھائی آپ نے دیکھنا ہے کہ بولیں گے سارے بولیں گے، میرے ساتھ کہنا، ردم میں کہنا۔ بڑے مزے کی بات ہے کہ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد۔ تھوڑے سے اور بھی کوشش کریں، اور نعرہ ہوتا ہے فٹافٹ ہوتا ہے، یہ نہیں ہوتا کہ ایک بندہ نعرہ لگائے، نعرے تکبیر تو گھنٹے کے بعد جواب ہے اللہ ہوا۔ یہ میری سرکار کا نعرہ ہے، ختم نبوت کا نعرہ ہے۔ ایسے ہاتھ اٹھا کر لہرا کر فٹافٹ کہنا زندہ باد، زندہ باد۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ آؤ سبھی قرآن پڑھیں، اللہ کرے ہم سب قرآن پاک پڑھیں۔ لکھا کیا ہے؟ یہی لکھا ہے وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، نبی بھی ماننا ہے اور آخری نبی ماننا ہے۔ آؤ سبھی قرآن پڑھیں، ہر لہجہ ہر آن پڑھیں، پیارے آقا کا فرمان پڑھے، ہو کے ایک زبان پڑھے۔ شان رسالت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد۔ ہاتھ اٹھا کے واضح ملا کے تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، زندہ۔ اسی دعا کے ساتھ کہ پروردگار عالم ممریز خان صاحب، بابر حسین صاحب اور جنید حسین صاحب کی والد محترم برکت حسین صاحب کے درجات میں بلندی نصیب فرمانا، جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام نصیب فرمانا، اس دکھ پر اہل خانہ کو صبر پر اجر عطا فرمانا۔ جتنے دوست احباب دور و نزدیک سے تعزیت کے لیے تشریف لائے، پروردگار عالم ان سب کو قدم قدم پر اجر عظیم عطا فرمانا۔ اسی ذوق کے سماعت میں میرے آقا کے عظیم ثناخان تلگنگ سے ہمارے مہمان محترم جناب صاحبزادہ محمد عثمان صاحب چشتی آپ تشریف لاتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام احباب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مل کے محبت کے ساتھ، عقیدت اور اس یقین کے ساتھ درود پاک کا نذرانہ سرکار کی بارگاہ میں پیش کریں کہ آپ لوگ یہاں درود پاک پڑھ رہے ہیں، مدینے
زہرا کے بابا سماعت کر رہے ہیں۔ اصال ثواب کی محفل ہے تو مل کی محبت کے ساتھ شامل ہو جانا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ مل کے محبت کے ساتھ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا علی وسیدتنا فاطمہ وسیدتنا زینب وسیدنا حسن وسیدنا حسین وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم وبارک وسلم۔ پیارے نبی کی ذات پر رب کا درود ہے، ہاں ہاں پیارے نبی کی ذات پر رب کا درود ہے، سلطان دو جہان پر سب کا درود ہے۔ اللہم صلی علی، گونج پڑ جائے مل کے محبت کے ساتھ، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ پڑھیے اگر درود تو ملتا ثواب ہے، ہاں ہاں پڑھیے اگر درود تو ملتا ثواب ہے، بھیجے اگر سلام تو آتا جواب ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ اللہ کے شیر ہے درے کرار پر درود، اللہ کے شیر ہے درے کرار پر درود، حضرت حسن حسین کے کردار پر درود۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، بے دم یہی تو پانچ ہیں، نعرہ حیدری، بے دم یہی تو پانچ ہیں، مقصود کائنات، بے دم یہی تو پانچ ہیں، مقصود کائنات، خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، جنت میں مصطفیٰ کے، سبحان اللہ، باور بھائی کے والد محترم کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں، مل کے سارے شامل ہو جائیے گا کہ جنت میں مصطفیٰ کے صحابہ جہاں رہے، ہاں ہاں جنت میں مصطفیٰ کے صحابہ جہاں رہے، یا رب میری دعا ہے، یا رب میری دعا ہے ان کے والد وہاں رہے۔
اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وبارك وسلم وصلي عليه. کہہ دیجئے سبحان اللہ. بہت ہی خوبصورت کلام آپ کی سماعتوں کی نظر مل کے محبت کے ساتھ سماعت کیجئے گا. ہو سکے تو میرے ساتھ مل کے شامل ہو جائیے گا. نہیں ہے کوئی دنیا میں ہمارا یا رسول اللہ. نہیں ہے کوئی دنیا میں ہمارا یا رسول اللہ. نہیں ہے کوئی دنیا میں ہمارا یا رسول اللہ. نہیں ہے کوئی دنیا میں ہمارا یا رسول اللہ. نہیں ہے کوئی دنیا میں ہمارا یا رسول اللہ. ہمیں تو آپ ہی کا ہے سہارا یا رسول اللہ. جس کا سہارا میرے سرکار ہے ایک ہاتھ بلند کر کے شامل ہو جائے. ہمیں تو آپ ہی کا ہے سہارا یا رسول اللہ. ہمیں تو آپ ہی کا ہے سہارا یا رسول اللہ. تڑپتا ہے میرا دل اور برستی ہیں بہت آنکھیں. تڑپتا ہے میرا دل اور برستی ہیں بہت آنکھیں. بولا لو اب مدینے میں دوبارہ یا رسول اللہ. بولا لو اب مدینے میں دوبارہ یا رسول اللہ. بولا لو اب مدینے میں دوبارہ یا رسول اللہ. کیونکہ مدینہ یاد آتا ہے. مدینہ یاد آتا ہے. مدینے میں جو گزرا وہ زمانہ یاد آتا ہے. مدینہ یاد آتا ہے. مدینہ یاد آتا ہے. مدینہ یاد آتا ہے. مدینہ یاد آتا ہے. فاطمہ پر کر بلا والوں کی یاد آئی. مزار فاطمہ پر کر بلا والوں کی یاد آئی.
والے آقا کا گھرانہ یاد آتا ہے، مدینہ یاد آتا ہے، مدینے میں جو گزرا وہ زمانہ یاد آتا ہے، مدینہ یاد آتا ہے، بلا لو اب مدینے میں دوبارہ یا رسول اللہ۔ اور خدا جب تم سے فرمائے کہ لاؤ اپنی امت کو، خدا جب تم سے فرمائے کہ لاؤ اپنی امت کو، ہماری طرف بھی کرنا اشارہ یا رسول اللہ، ہماری طرف بھی کرنا اشارہ یا رسول اللہ، بروزے حشر میرے اس کہے گی لاج رکھ لینا، بروزے حشر میرے اس کہے گی لاج رکھ لینا، تمہارا ہوں تمہارا ہوں تمہارا یا رسول اللہ، تمہارا ہوں تمہارا ہوں تمہارا یا رسول اللہ۔ کہہ دیجیے سبحان اللہ۔ واہ واہ، دم آخر ذرا مشتاق پر اتنا کرم کرنا، سبحان اللہ، سارے کہہ دیں آمین۔ دم آخر ذرا عثمان پر اتنا کرم کرنا، دم آخر ذرا عثمان پر اتنا کرم کرنا، میرے لب پر رہے کلمہ تمہارا یا رسول اللہ، تمہارا ہوں تمہارا ہوں تمہارا یا رسول اللہ، نہیں ہے کوئی دنیا میں ہمارا یا رسول اللہ، نعرہ رسالت۔ ماشاءاللہ، خوبصورت حاضری پیش فرما رہے تھے محترم جناب صاحبزادہ محمد عثمان صاحب چشتی۔ اسی دوران آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں فخر اہل سنت رہنما اہل عقیدت حضرت علامہ مولانا قاری عبدالخالق زاہد صاحب دامت برکات القدسیہ آپ رونق بزم ہوئے۔ میں آپ کو اپنی جانب سے اور میزبانوں کی جانب سے خوش آمدید کہتا ہوں، اللہ تعالیٰ آپ کا آنا قبول فرمائے۔ سامعین محترم، یہ جیسے نعتخوان احباب نعتیں پڑھتے ہیں، میں ایسے نعت نہیں پڑھ سکتا کیونکہ یہ سر میں پڑھتے ہیں اور میں
बेसुरा हूँ, लेकिन आप मुझे देखिएगा, एक मिनट बस सुन के जाना, मैं जरा बैठो, मैं आप देखिएगा कि मैं सुर से बैठ जाऊंगा नहीं। मेरे पीर साहब फरमाते हैं कि ओ रात सुहानी चनवर की मिठी ख्वाब ते ऊ हम रावाती की तकिया अचानक में आसी अतईफु सरा मिन तलअते। नबी की नात सुनकर जिसको खुशी होती है, जवान है, नबी का गुलाम है, ऐसे हाथ उठाकर कह दे सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सुने, और रात सुहानी चंदवर की मिठी ख्वाब ते ऊ हम रावाती की तकिया अचानक में आसी अतईफु सरा मिन तलअत ई वशज़्बु बदा मिन वफरत ही फसकर तो होना मिन नजरत ही ने नाती फौजा फिर चढ़िया बरुसिकती अखियां दादा मन मेरा उजड़े न आसा दा गुलशन करो करम तो फैले ओ वैसे करन लाओ मुक्त मुहत्तत बुरद यमन मन बावर झलक दिखाओ सजन ओह मिठिया गाली इलाओ मिठन जो हमरा वादी सन करिया फुरकत दी रात लबेरी ये जुली गम दी लाल हनेरी ये की रहमत दे विच देरी ये उद दिन नो तांग बतेरी ये जिद अजलो शान उचेरी ये रब्बा वसल दे विच की देरी ये आज सेक मेतरा दी वदेरी ये क्यों दिलड़ी उदास गनेरी ये लूलू विच शौक चंगेरी ये अजने ना या क्यों जड़िया उदी हाथी मुहार जमानी ये उदी दो जगते सुल्तानी ये इथे गुम अकले इंसानी ये मुख चंदे बदर शाशानी ये मत चमके दी लाठन रानी ये कल जुल्फ ते अक मस्तानी ये महमूर अखी है न मत परिया ओदे हुस्न दा पर तो शमसो कमर ओदे मत वाले बू बकर उमर या रकसी लाज लहद अंदर या सूरत शाना पेश नजर रहे वक्त निजाते रोज हशर विच कबर ते पुल थी होश गुजर सब खोटियां थी सन तद खरिया इना जालिया ते वल आतिया ते इना मुड़ मुड़ जातिया पातिया ते इना झिड़का मारा खातिया ते इना सिकतिया ते कुरलातिया ते रखवारी सदके जातिया ते इना भरतिया मुफ्त विकातिया ते शला आवण वत भी ओ गड़िया इनु हस्ती दा उनवाना खा रब सचे दी बुरहाना खा यकिया दा कुरआना खा इस सूरत नू में जाना खा जाना न के जाने जहाना खा सच आकत रब दी शाना खा जिस शान तू शाना सब बढ़िया के जिन्न बशर की शाह गदा पिठ जिस भी नसीर ओ शान खुदा उठे होश ते मुंह हो बोल उठया सुबहान अल्लाह मा अजमल का मा अक्सन का मा अकमल का किथे मेहर अली किथे तेरी सना गुस्ताह अखी किथे जा अड़ जाए। नारा लगाए कोई बंदा आप में से अल्लाह या रसूल या रसूल या और मेरे साथ, हाँ अब ठीक है जगह पे, मेरे साथ मिलकर आपने एक नारा लगाना है। जमात सानी शरीफ का महीना है और नारा मैंने लगाना है मेरे अपने नबी के यार का, जिनके बारे में मेरे नबी फरमाते हैं जन्नत के 8 दरवाजे हैं, मेरा हर उम्मती हर दरवाजे से अंदर जाएगा, लेकिन एक मेरा उम्मती ऐसा भी है जिसका नाम हर दरवाजे से पुकारा जाएगा, उसका नाम अबू बकर है। जरा कहते ना सुभान अल्लाह। सुभान भाई देखो, मेरे यार की बात होगी मैं खुश हो जाऊंगा, आपके यार की बात होगी तो आप लोग खुश हो जाएंगे। आप यकीन माने जब मेरे नबी के यार की बात होगी तो मेरे नबी भी तो खुश हो जाएंगे ना। जो चाहता है जिससे मौला अली राजी हो जाए, मेरे नबी राजी हो जाए। जरा एक मतलब मेरे नबी के यार के नाम पर हाथ उठाकर कह दे सुभान अल्लाह। अगली बारी पर इंशाअल्लाह हैदर करार का भी नारा लगाऊंगा, लेकिन पहले मैंने सईद अबू बकर सिद्दीक का नारा लगाया। मेरे नबी फरमाते हैं
کہ اس دور میں جب مجھے سب نے جھوٹا کہا تو ایک شخص تھا جس نے مجھے سچا کہا، اس کا نام ابو بکر ہے۔ پھر کہتا سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور قاری صاحب دیکھیں نا ماشاءاللہ، ابھی سارے بولیں گے اور خلافت میں بلا فصل سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پہلا نمبر، اس میں کوئی شک نہیں، کوئی شک نہیں۔ اور بڑے مزے کی بات ہے کہ جس دی سنگت نال پیمبر غار دے اندر، بدر دے اندر، قبر دے اندر، حشر دے اندر، آئی گواہی قرآن دے اندر، وچ خلافت بعد پیمبر، بولو سارے سنی مل کر ابو بکر دا پہلا نمبر، ابو بکر دا بولتے ہیں، ذرا ایسے ہاتھ اٹھا کر لہرا کر کہہ دو۔ اور دیکھو نا میرے، اور ہم نے اہل بیت کی محبت بھی سیدنا ابو بکر صدیق سے سیکھی ہے۔ مدینہ تو رسول ہے، مدینہ کا بازار ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس شان کے ساتھ مدینہ میں گھوم رہے ہیں کہ کاندھوں پر امام حسین علیہ السلام کو بٹھا رکھا ہے۔ ذرا کہہ دو سبحان اللہ۔ ایک پاؤں دائیں جانب سے، دوسرا پاؤں بائیں جانب سے داڑھی کے اندر پیوست ہے، مس کر رہا ہے۔ دیکھنے والے نے کہا کہ حضور یہ تو سنت رسول کی توہین ہو رہی ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلال میں آ گئے اور کہنے لگے کہ سن، یہ سنت رسول کی توہین نہیں ہے بلکہ یہ عین سنت رسول ہے۔ ذرا کہہ دو سبحان اللہ۔ میرے ساتھ مل کر ایسے ہاتھ اٹھا کر لہرا کر کہنا پہلا نمبر، اور جو کہے گا میں آخر میں سب کو دعا دوں گا کہ ابو بکر دا، فٹافٹ ایک مرتبہ پھر آ جاؤ، ابو بکر دا پہلا نمبر۔ بڑے مزے کی بات ہے کہ کی دسا میں شان صدیقی، مولا علی نے بیعت جکی تھی، نماز بھی آگے پیچھے نہیں تھی، اے ہوئی بولے مولا حیدر، وچ خلافت بعد پیمبر، آپ کی باری ہاتھ اٹھا کر کہنا وچ خلافت بعد پیمبر، بولو سارے سنی مل کر ابو بکر دا پہلا نمبر، ابو بکر دا پہلا نمبر، ابو بکر دا پہلا نمبر۔ اگلی بارے پر انشاءاللہ حیدر قرار کا نعرہ لگاؤں گا۔ حکم کی تعمیل کرتے ہوئے بسد احترام درخواست گزار ہوں میرے آقا کے عظیم سناخا واقعات سے ہمارے مہمان محترم جناب حسن رضا حیدری صاحب آپ تشریف لاتے ہیں اور بارگاہ رسالت باب میں گناہ عقیدت پیش فرمانے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمامی احباب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی یہ محفل بسلسلہ چیلم بابر بھائی کے والد مرحوم کے سال ثواب کے سلسلے میں منعقد کی گئی ہے۔ مالک کریم مرحوم کی مغفرت فرمائے، مالک کریم ان کے درجات بلند فرمائے، مالک کریم ہم سب کا آنا اپنی برگاہ میں قبول و منظور فرمائے، مالک کریم میرا پڑھنا آپ کا سننا اپنی برگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ محبت کے ساتھ، اس یقین کے ساتھ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی برگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں کہ ہم سنتے ہیں لجپال آقا نظر محبت بھی فرماتے ہیں، ہم پڑھتے ہیں اور لجپال آقا سنتے بھی ہیں اور نگاہ محبت بھی فرماتے ہیں۔ محبت سے پڑھ لیجئے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ انہیں خبر ہے کہیں سے پڑھو درود ان پر، تمام دہر کا نقشہ حضور جانتے ہیں۔ جھنڈا چیچی میں بیٹھ کے پڑھ رہے تو آپ سے بھی حضور سن رہے ہیں۔ محبت سے پڑھ لیجئے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ جد میں مرا حضور دانے کے ہر مومن کے دل کی جد میں مرا حضور دانے کے دفنان والے کرم کما چھڑے او جاندہ ہووے
مدینے نو راجڑا اسے رات قبر بڑا چھڑے جاندہ ہووے مدینے نو راجڑا اسے رات قبر بڑا چھڑے تے لکھے کفن تیرا کار والا کفن گلے وچ لٹکا چھڑے تے بند قبر حسن دی کرن لگیا مٹی شہر مدینے دی پا چھڑے بند قبر سردار دی کرن لگیا مٹی شہر مدینے دی پا چھڑے مٹی شہر مدینے دی پا چھڑے تے پڑھ کھول قرآن دے پڑھ کھول قرآن دے ورکیانو سارا جگ جاگیر حضور دیے جدے حکم تے سورج مڑ پیندے من لے تقدیر حضور دیے جدے حکم تے سورج مڑ پے من لے تقدیر حضور دیے تے کیتا زیر جہان دے جذبیانو اعلی خلق شمشیر حضور دیے مولا حسن حسین ظہیر دووے کنی سونی تصویر حضور دیے مولا حسن حسین ظہیر دووے کنی سونی تصویر حضور دیے کنی سونی تصویر حضور دیے پر بابا سے بلند پڑھ لیجئے صلی اللہ علیہ کا یا وسلم علیہ کا یا کرم آج بالا کرم آج بالائے بام آ گیا ہے کرم آج بالائے بام گیا ہے کرم آج بالائے بام گیا ہے کرم آج بالائے بام آ گیا ہے زباں پر محمد کا نام آ گیا ہے زباں پر محمد
محمد کا نام آ گیا ہے، کرم آج بالائے بام آ گیا ہے، اور درودوں کی بارش ہے کونوں مقام میں، درودوں کی بارش ہے کونوں مقام میں، کہ آج انبیاء کا امام آ گیا ہے، کہ آج انبیاء کا امام آ گیا ہے، کرم آج بالائے بام آ گیا ہے، اور مجھے مل گئی ہے دو عالم کی شاہی، مجھے مل گئی ہے دو عالم کی شاہی، کیونکہ میرا ان کے منگتوں میں نام آ گیا ہے، میرا ان کے منگتوں میں نام آ گیا ہے، کرم آج بالائے بام آ گیا ہے، اور مزہ جب ہے سرکار معاشر میں کہہ دے، مزہ جب ہے سرکار معاشر میں کہہ دے، وہ دیکھو ہمارا غلام آ گیا ہے، وہ دیکھو ہمارا غلام آ گیا ہے، کرم آج بالائے بام آ گیا ہے، زبان پر محمد کا نام آ گیا ہے۔ دو اشعار مولا علی علیہ السلام کی شان میں منقبت کے پیش کر کے اس کے بعد سیف الملوک کے دو اشعار پیش کر کے میں اجازت چاہوں گا۔ منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے، منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے، اور منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے، جس سمت دیکھتا ہو نظارہ علی کا ہے، جس سمت دیکھتا ہو نظارہ علی کا ہے، اور
اور مرحب دو نیم ہے سرے خیبر پڑا ہوا مرحب دو نیم ہے سرے خیبر پڑا ہوا اٹھنے کا اب نہیں کہ یہ مارا علی کا ہے اٹھنے کا اب نہیں کہ یہ مارا علی کا ہے اور کل کا جمال جزو کے چہرے سے ہے عیاں کل کا جمال جزو کے چہرے سے ہے عیاں گھوڑے پہ ہے حسین نظارہ علی کا ہے گھوڑے پہ ہے حسین نظارہ علی کا ہے اور تم دخل دے رہے ہو عقیدت کے باب میں تم دخل دے رہے ہو عقیدت کے باب میں دیکھو معاملہ یہ ہمارا علی کا ہے دیکھو معاملہ یہ ہمارا علی کا ہے اور مقطع تو کیا ہے اور کیا ہے تیرے علم کی بساط پیر صاحب لکھتے ہیں تو کیا ہے اور کیا ہے تیرے علم کی بساط تو کیا ہے اور کیا ہے تیرے علم کی بساط تو کیا ہے اور کیا ہے تیرے علم کی بساط تجھ پر کرم نصیر یہ سارا علی کا ہے تجھ پر کرم نصیر یہ سارا علی کا ہے منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے لگی والے چپ نہیں کر دے ہو پاوے دے او لکھ دلا سے ٹر جاندے نے باپ جنا دے او جاون کے پاسے دکھیے دا دکھیا جانے سکھیے نو کی خبراں
ٹر جاندے نے باپ جنا دے او رومن تک قبران ماشاءاللہ بدحت مصطفیٰ منقبت علی المرتضیٰ اور عارفانہ کلام پیش فرما رہے تھے حسن رضا حیدری صاحب اللہ تعالیٰ کا پڑھنا قبول فرمائے اسی دوران آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں فخر سنت رہنما اہل عقیدت حضرت علامہ مولانا الحاج عبدالقدوس صاحب دامت برکاتہ قدسیہ آپ اور ان کے بزم ہوئے میں آپ کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں اللہ تعالیٰ صاحب کا آنا قبول فرمائے رتبہ دلاوری میں علی کا بڑا ہوا رتبہ دلاوری میں علی کا بڑا ہوا منکر اڑا رہے جو ہے ضد پر اڑا ہوا منکر اڑا رہے جو ہے ضد پر اڑا ہوا منکر اڑا رہے جو ہے ضد پر اڑا ہوا نام شہ نجف کا ہے جھنڈا گڑا ہوا نام شہ نجف کا ہے جھنڈا گڑا ہوا مرحب تو نیم ہے سر مقتل پڑا ہوا اٹھنے کا اب نہیں کہ یہ مارا علی کا ہے اٹھنے کا اب نہیں کہ یہ مارا علی کا ہے حب نبی ہے مہر علی اس کتاب میں سیکھی جو خانقاہ دل اضطراب میں کیوں غل پپا ہے انجمن و شیخ و شاب میں تم دخل دے رہے ہو عقیدت کے باب میں دیکھو معاملہ یہ ہمارا علی کا ہے دیکھو معاملہ یہ ہمارا علی کا ہے رب نے رکھی ہے بڑی توقیر و عزت باپ کی قدر والے جانتے ہیں قدر و قیمت باپ کی پالتا ہے کس قدر محنت سے وہ اولاد کو کوئی دیکھے تو صحیح دن پر مشقت باپ کی کوئی دیکھے تو صحیح دن پر مشقت باپ کی سر سے جب اولاد کے اٹھتا ہے سایہ باپ کا سر سے جب اولاد کے اٹھتا ہے سایہ باپ کا کیا بتاؤں کتنا تڑپاتی ہے فرقت باپ کی پروردگار عالم جن کے والدین اس دنیا فانی کو چھوڑ کر چلے گئے ہیں پروردگار عالم ان سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام نصیب فرما اور جن کے والدین حیات ہیں پروردگار عالم ان کو صحت والی لمبی زندگی عطا فرما ان کو سایہ تاثیر ہم سب پر قائم و دائم فرما سامعین محترم ممریز خان صاحب بابر حسین صاحب اور جنید خان صاحب کے والد گرامی برکت حسین صاحب مرحوم کے چیلم شریف کی محفل ہے پھر دعا فرمائے اور حکم کی تعمیل کر دیتے ہیں پروردگار عالم آج کی محفل کے ذکر کے صدقے میں برکت حسین صاحب کے درجات میں بلندی نصیب فرما جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام نصیب فرما ان کی قبر پر اپنی رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرما اس دکھ پر اہل خانہ کو صبر پر اجر عطا فرما اور جتنے دوست احباب دور و نزدیک سے تعزیت کے لیے تشریف لائے پروردگار عالم ہم سب کو قدم قدم پر اجر عظیم عطا فرما حکم کی تعمیل کرتے ہوئے بسط احترام درخواست گزار ہوں فخر اہل سنت رہنما اہل عقیدت حضرت علامہ مولانا الحاج عبدالقدوس صاحب دامت برکاتہ قدسیہ آپ تشریف لاتے ہیں الحمد لله رب العالمين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذي جاء من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ماشاءاللہ پیار سے پڑھو ذرا بلند آواز سے 10 منٹ ٹوٹل کیونکہ وقت 1 بجے کا دعا کہہ ذرا بلند آواز سے کہہ دیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین میرے مالک بدلا تو جاننا ہی تھا میرے مالک بدلا تو جاننا ہی تھا میں تو جاتا مجھے سرکار نے جانے نہ دیا
میں تو نادان تھا دانستہ کیا کیا نہ کیا پر لاج رکھ لی میرے لجپال نے رسوا نہ کیا کہہ دو ذرا بلند آواز سے سبحان اللہ زیادہ تمید کی بات نہیں آج کی یہ سال ثواب کی محفل کی ہمارے مسجد کے نمازی میرے دوستو حاجی مستری برکت حسین صاحب ممرے سان صاحب جنید خان بابر حسین کے والد صاحب منظور حسین مرحوم الفت اکرام صاحب کے برادر کمر جوید محمد افسر راجہ نظیم کے سسر جان جناب مغل صاحب کے چچا جان ان کے روح کے سال ثواب کے لیے جمع ہو میں نے جو شعر پڑھا ذرا غور کرنا ہم جہنم میں کیوں جائیں گے نہیں جا سکتے کیونکہ رب نے نبی ایسا آ گیا نبی نے کہا پڑھنا تمہارا کام ہے لا الہ الا اللہ حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رب نے ہمیں ایمان جیسی دولت دی ہے میرے دوست سدروں میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے رب نے ہمارے ایمان کی دولت دی ہے تو رب کہتا ہے قرآن اٹھا کر دیکھو رب کہتا ہے والذی جاء من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالایمان وہ لوگ جو بعد میں آئے جو ایمان کے ساتھ کہہ دو نا سبحان اللہ جو ایمان کے ساتھ دنیا سے چلے گئے ایمان والے ایمان والوں کے لیے دعا کرتے ہیں شرط ہے ایمان والا اور سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم بظاہر چھوٹے کلمے زبان پہ ہلکے لیکن قیامت کے دن تیرے میرے میزان کو بھاری کر دیں آج برکت صاحب میرے آقا نے فرمایا جس کو مسجد میں دیکھو اس کے ایمان کی گواہی دو اس کے ایمان کی اور یاد رکھو جہاں بندہ بیٹھ کے نا اللہ کو راضی کرتا ہے اپنے تو اپنے روتے ہیں جانے کے بعد وہ جگہ بھی روتی ہے وہ جگہ بھی اس لیے روتی ہے یا اللہ آج تیرا بندہ جہاں بیٹھ کے کبھی الحمدللہ رب العالمین کبھی کہتا تھا یاسین والقرآن العظیم پڑھا کرتا تھا کبھی میرے دوستوں قرآن کی فلاں سورت پڑھ رہا ہے کبھی تلاوت کر رہا ہے کبھی رکوع کر رہا ہے کبھی سجود کر رہا ہے فرمایا وہ جگہ روتی ہے رب کے نا دلوں کے بھید کو جانتا ہے رب کہتا ہے زمین کیوں روتی ہے زمین عرض کرتی ہے یا اللہ جس کی وجہ سے میں آباد تھی آج وہ دنیا سے چلا گیا آج وہ دنیا سے جانے کے بعد آسمان جہاں سے دروازے سے گزر کے امال جاتے ہیں آسمان کے دروازوں سے بھی رونے کی آواز آتی ہے رب کہتا ہے کیوں روتے عرض کرتے ہیں یا اللہ یہ عشق امال یہاں سے گزر کے جایا کرتے تھے آواز آتی ہے نقل وکدا نہ شکل وکدا او تے بندے دے عمل وکدا اولاد صالح فرمایا اس کے عمل ضائع نہیں کیجئے جاتا کیونکہ میرے دوستوں سرکار فرماتے ہیں قیامت کے دن نیکیوں کے ڈھیر لگے ہوں گے آج اگر برکت صاحب وہ نظارہ کریں گے قیامت کے دن رب کہے گا میرے بندے یہ تیری نیکیاں ہیں عرض کرے گا یا اللہ میں نے تو کوئی ایسا عمل نہیں کیا رب کہتا ہے میں تو دلوں کے بھید کو جانتا ہوں کہہ دو نا سبحان اللہ عرصہ گزر گیا 65 سال عمر ہو چکی ہے آج دن تک میں نے برکت صاحب سے کبھی اونچی آواز نہیں سنی یہ نہیں کہا کہ ان کے گھر بیٹھ کے تعریف کر نہیں یہ بڑی بات ہوتی ہے اچھا وقت گزرا ہو اور میں اچھے وقت سے یاد کر سرکار بیٹھے ذرا ایک جنازہ گزرا تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑا اچھا تھا نیک تھا نیک بندہ تھا سرکار نے فرمایا واجب بات دوسرا جنازہ گزرا صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ یہ بڑا عجیب معاملات والا تھا تنگ کیا کرتا تھا ایسی باتیں کہ بار جو حدیث پاک کے الفاظ ہیں وہ تو نہیں لیکن اتنا اشارہ کرتے جا رہے ہیں سرکار نے فرمایا واجب صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلا جو گیا بڑا نیک بندہ تعریف کی آپ نے فرمایا واجب دوسرا گزرا فرمایا